الحمد للہ الکثیر والصلاة والسلام علی سمیع البصیر وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا قاسم لکل شیء للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انصرنا علی القوم المنافقین والکافرین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین والکافرین، اللہم انصرنا علی القوم المنافقین والکافرین، آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ احباب ذی وقار، ہمارا آج کا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے، اس کا موضوع ہے زنا کی مذمت، اور اس ضمن میں یہ زنا کی مذمت کے بارے میں پہلی قسط شمار ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ زنا کہتے کس چیز کو ہے۔ کوئی مرد کسی ایسی عورت سے اس کے اگلے مقام اور اس کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرے، ہم بستری کرے، کہ جو عورت اس مرد کے نکاح میں نہ ہو، جو عورت اس مرد کے نکاح میں نہ ہو اور نکاح میں ہونے کا اس جگہ شبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، نکاح میں ہونے کا اس عورت کے ساتھ اس مرد کا شریعت کی روشنی میں شبہ بھی نہ پایا جاتا ہو، جو مرد ایسی عورت سے اس کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری یا جماع کرے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو زنا کہتے ہیں۔
اس کو زنا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زنا ایک انتہائی ظلم اور سخت ترین کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید بھی اس کی مذمت کو بیان کرتا ہے۔ مصطفیٰ کریم آقا، رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زنا کی مذمت پہ وہ ارشادات آپ نے عطا فرمائے کہ جن کو پڑھ کر سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس قدر ظلم عظیم ہے جس میں ہمارے اس معاشرہ میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے اس کام کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت اور اس کام کو بڑھتا ہوا ہمارے اس زمانے میں دیکھا جا رہا ہے، جس کام پر قرآن نے بھی اس کے کرنے اور کروانے اور جتنے ان دونوں فاعل و مفعول کو آپس میں ملانے والے جتنے افراد بھی ہیں، ان سب پر قرآن و سنت کی روشنی میں سخت سے سخت سزا کا ذکر اللہ نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا ہے کہ زانی اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا یہ کیسے بڑے مجرم ہیں، کس قدر یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ النور آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، قل للمؤمنین، اے محبوب آپ مومنوں کو ارشاد فرما دیں۔ کن کو؟ مومنوں کو ارشاد فرمائیں، یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں۔ یغضوا من ابصارہم، یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلا کریں، اپنی نگاہوں کو جھکانے کی عادت ڈالیں۔ اب دیکھیں اللہ جل مجدہ نے اس آیت کریمہ کی ابتدائی جملہ میں زنا کا جو اولین سبب اور زنا کی طرف جو چیزیں بلا کے لے جاتی ہیں ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ انسان کی نگاہ اور نظر ہے، انسان کی نگاہ اور اللہ جل مجدہ نے اسلوب کیسا رکھا، اپنے بندوں کو سمجھایا کہ یہ جرم بڑا عظیم جرم ہے اور اس کے لیے جو سب سے پہلے چیز بہکتی ہے، جو اس یعنی زنا کی طرف، برائی اور فحاشی اور یعنی کی طرف جو چیز سب سے پہلے بندے کو بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے، بندے کو برانگیختہ کرتی ہے، فرمایا وہ تیری نگاہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے جب تک کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ معاذ اللہ برائی کرنے کا ارادہ کیسے رکھے گا؟ جب نگاہ اس پر پہنچے گی، اس عورت کے جسم کو دیکھے گا، یہ اس کی شکل و صورت کو دیکھے گا، اب اس کے دل میں خیالات اٹھنا شروع ہوں گے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے، اس کے ساتھ وہ کیا جائے، اس کے ساتھ یوں کیا جائے، اس کے ساتھ اس طرح کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملات بعد کے ہیں، پہلے کیا آئی؟ نگاہ آئی۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمانا، اے محبوب للمؤمنین، کن لوگوں کو؟ ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلیں، اپنی نگاہوں کو جھکا دیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر فرمایا، جب پہلے بتا دیا نا کہ نگاہوں کی حفاظت کر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھا کر، نگاہ کو جھکا کے چلا کر، ساتھ ہی ارشاد فرما دیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مرد کے حق میں ہم لیں
تو معنی کیا ہوگا؟ تیری شرمگاہ وہاں نہ استعمال ہو جس عورت سے رب کی شریعت تجھ کو روک دے۔ عورت کے اعتبار سے معنی لیں، تیری شرمگاہ اس بندے کے ساتھ استعمال نہ کی جائے کہ جس بندے کے تو نکاح میں نہیں ہے، جس بندے کے تو نکاح میں نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ان کو فرما دو محبوب یہ اپنی شرمگاہوں کو کیا کریں؟ حفاظت۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اللہ نے کیسا پیارا اسلوب رکھا اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، محبوب ان کو فرما دیں اگر یہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رہیں گے، اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والی عادت اپنے اندر لے آئیں گے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں کامیابی حاصل کر گئے، تو فرمایا ذالک ازکیٰ لہم، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، یہ تمہارے لیے بڑی طہارت والی بات ہے، یہ تمہارے لیے بڑے رتبے کی بات ہے کہ تم اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا لو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ دیکھیں قرآن کس اسلوب میں مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے۔ جب نگاہ کی ایک شخص حفاظت کرتا ہے اس کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتا جس طرف اٹھنے سے شریعت نے روک دیا ہے، شریعت نے روک دیا ہے۔ تو بتائیے ایسا بندہ کب گناہ کا ارتکاب کرے گا، اور ایسا ظلم عظیم جس پر آگے حدیثیں آ رہی ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں زانی مرد اور زانیہ عورت پہ لعنت بھیجتے ہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں زنا کے فاعلین، خواہ وہ مرد ہیں یا ظاہر ہے زنا کے متحقق کے لیے ضروری ہے فاعل مرد ہو اور مفعول عورت ہو اور اس کی اگلی شرمگاہ کو استعمال کیا گیا ہو، اسلام کی روشنی میں ان دونوں پر مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کیا بھیجتے ہیں؟ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک زانی مرد اور عورت کو دوزخ میں ڈالے گا، ان کی شرمگاہوں میں جہنم کی آگ کے انگارے ٹھونس دیے جائیں گے، اس وقت ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہے گا۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا فرماتے ہیں یہ پیپ جو زانی مرد اور زانی عورت کی شرمگاہ سے جہنم کے انگارے ٹھونسنے کے باعث نکلے گا، یہ اس قدر بدبودار ہوگا، اس قدر گندی اور غلیظ اس کی بو آئے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اور مجرم جہنم میں پڑے ہوں گے، کہاں پڑے ہوں گے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ فرمایا ہے وہ بھی جہنمی ہیں، یہ زانی بھی جہنمی۔ ان زانیوں کی شرمگاہوں میں اللہ کے حکم سے جب فرشتے جہنم کے انگارے ٹھونس دیں گے سلاخوں کے اعتبار سے بنا کر، پھر ان کی شرمگاہوں سے کیا بہے گی؟ پیپ بہے گی۔ فرمایا اس کی بدبو اتنی ہوگی جب جہنمی لوگوں کو ان زانیوں کی شرمگاہ سے بہنے والے پیپ کی بدبو پہنچے گی تو جہنمی کہیں گے لعنت ہو ان پر جن کے جسموں سے ایسی بدبو نکل رہی ہے۔ غور کریں، جہنمی ہو کر ہیں، یہ بھی جہنمی، ان کے جسموں سے بھی بدبو آئے گی، کیونکہ جب آگ جلائے تو پیپ تو بہے گا کہ نہیں بہے گا؟ بہے گا۔ لیکن اس حدیث سے مراد کیا لیا جا رہا ہے کہ جس قدر بدبودار مادہ جہنم میں زانی مرد اور زانیہ عورت کی شرمگاہوں سے نکلے گا اور کسی سے جسم سے، اور جہنمی ان پہ لعنت بھیجیں گے۔ یہ کن کے جسموں کی طرف سے بدبو آ رہی ہے کہ ہم بھی تباہ و برباد ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ جہنمی ہیں، حالانکہ یہ کون ہیں؟ پہلے ہی جہنم میں جل رہے ہیں۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا، غیب دان نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے زنا کی مذمت کو کئی ایک جگہ پر بیان فرمایا۔ ان میں سے
سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں، جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، سورہ الفرقان آیت نمبر 68 میں 68 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس شخص نے بھی، دیکھیں من یہاں موصولہ ہے، من کیا آیا ہے؟ من موصولہ عمومیت کا تقاضا کرتا ہے، من موصولہ عمومیت کا تقاضا کرتا ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ زنا کے معاملے میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں، ایک ادنا آدمی سے لے کر اعلیٰ ترین آدمی تک جو بھی یہ جرم کرے گا سزا سبھی کی یکساں ہے، سزا سبھی کی۔ ہاں کچھ صورتوں میں جو احادیث مبارکہ ہم عرض کریں گے، کچھ صورتوں میں زنا کی سزا رسول کائنات نے بڑھا چڑھا کے بیان کی ہے، وہ آگے احادیث مبارکہ اس قسط میں آ گئی، فابیہ ورنہ اگلی قسط میں آ جائیں گی۔ اس جگہ جو قرآن کا مال ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر زنا کے معاملے میں سبھی لوگ یکساں حکم رکھتے ہیں مجرم ہونے کے اعتبار سے، مجرم ہونے کے اعتبار سے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو چودھری ہوں، میں تو خان ہوں، میں تو ملک ہوں، بے ایمانہ زنا جو بھی کرے گا ایک جیسا گناہ ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی یہ زنا کرے گا، جو بھی یہ زنا کرے گا، یلقا اثاما، فرمایا ضرور وہ جہنم کی سزا پائے گا۔ ضرور وہ کس چیز کی سزا پائے گا؟ غور کریں میرے بھائیو، رب کے قرآن میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہے؟ کوئی بات قرآن میں آ جائے اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہو، کوئی تردد؟ مسلمان کا تو کم از کم یہی عقیدہ ہے نا کہ جو قرآن میں آ گیا وہی ہو کے رہے گا، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو فرما دیتا ہے اس کے خلاف کرتا، تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ سورہ الفرقان اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ جو بھی زنا کرے گا وہ جہنم کی سزا ضرور پائے گا، وہ جہنم کی سزا ضرور پائے گا۔ اور ایک روایت میں، ایک تفسیر میں یوں بھی کہا گیا، اسام یہاں پر آیا نا، اسام کا ذکر آیا، اسام کے متعلق کہا گیا کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا جو بھی زنا کرے گا یلقا اثاما، یہ دوسری تفسیر ہے، وہ اسامہ سے ملاقات ضرور کرے گا، وہ اسامہ سے ملے گا ضرور، یہ رب کا قرآن ہے۔ اب مفسرین نے اس کی پہلی تفسیر تو یہ بیان کر دی کہ جو زنا کرے یا کروائے، یعنی مرد ہو یا عورت، تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ جہنم میں ضرور جائے گا، وہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ دوسری تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اسام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک کنویں کا نام ہے، جہنم و دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسام، جس میں قرآن کہہ رہا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت وہ اسام میں جائے گا ضرور۔ وہ اسام میں وہ وادی ہے کیسی؟ کہا گیا یہ ایسی سخت ترین وادی ہے کہ یہ جہنم میں غار نما ایک وادی ہے۔ کیسی وادی ہے؟ اسام غار نما، غار کا مطلب یہاں کیا لیں گے؟ جو پیچھے وسیع ہے اور آگے سے تھوڑا سا راستہ ہے جانے کے لیے، جس طرح اور الترغیب و ترہیب کے اندر اس بات پر میرے آقا کریم کی کئی حدیثیں موجود ہیں جو آگے آ جائیں گی۔ فرمایا کہ اسامہ غار ہے ایک جہنم میں، جس میں اللہ پاک صرف زانی عورتوں اور زانی مردوں کو ڈالے گا۔ اس کے اندر سزا کن کو دے گا اللہ؟ زانی مرد اور زانی عورت کو اللہ جل شانہ ڈالے گا، اور پھر اس غار کو بند کرا دے گا۔ پھر اس غار کو جب اللہ کے حکم سے فرشتے اس غار کا منہ کھولیں گے، ان زانی لوگوں کی شرم گاہوں سے جو پیپ بہ رہا ہوگا، مصطفیٰ کریم آقا پہلی حدیث میں بھی گزر گیا، یہاں فرماتے ہیں علماء تفسیر کرتے ہوئے، جب غار کا منہ فرشتے کھول دیں گے، ان زانیوں کی شرم گاہوں سے جو پیپ بہ رہا ہوگا اس کی بدبو اتنی ہوگی کہ جہنمی لوگ چیخنا شروع کر دیں گے،
یہ کون سا نیا عذاب ہمارے لیے آ گیا ہے، حالانکہ یہ پہلے بھی جہنم میں جل رہے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ جہنم کا آگ اپنی جگہ مسلم، جہنم میں سانپ پر بچھو کا عذاب اپنی جگہ مسلم، جہنم میں مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا لوگ پہلے ہی مبتلا ہیں، عذاب کھا رہے ہیں، جھیل رہے ہیں اپنے گناہوں کی سزائیں، لیکن جب زانیوں کی اس وادی کا، اس غار کا کیا کھولا جائے گا؟ باب اور دروازہ اور منہ کھول دیا جائے گا۔ تو یہ جہنمی جو پہلے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، جو پہلے ہی سے مثلا بے نمازی ہو گئے، سود خور ہو گئے، راشی ہو گئے، شراب خور ہو گئے، مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والے ہو گئے، والدین کی نا فرمانی کرنے والے ہو گئے، ناجائز طور پر بیویوں کو طلاق دینے والے ہو گئے، یہ سب دوزخ میں پہلے ہی موجود تھے۔ لیکن مصطفیٰ کریم آقا کی اس قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا، آیت کی تفسیر کرتے علماء کیا فرماتے ہیں؟ جب زانیوں کی جسم سے نکلنے والی پیپ کی بدبو جہنمیوں تک پہنچے گی، یہ چیخ اٹھیں گے اور کہیں گے یہ کون سا سخت عذاب نیا ہمارے لیے شروع کیا جا رہا ہے، جس کی بدبو اتنی سخت ہو۔ بتائیے جس عذاب کی بدبو کا یہ عالم ہو کہ جہنمی چیخ اٹھے، تو بتائیے پھر اس زانی کو کس قدر سخت سزا ہو رہی ہوگی، اس زانیہ عورت کو کس قدر اللہ جل شانہ جہنم میں سخت سزا دے رہا ہوگا کہ جن کے شرم گاؤں سے بہنے والے پیپ کی بدبو کو جہنمی ایک عذاب قرار دے رہے ہیں اور چیخنا شروع کر دیں گے کہ یہ نیا عذاب شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے کیا شروع ہو رہا ہے؟ غور کریں۔ آپ جب معاشرے میں غور کریں گے تو یہ گناہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس وقت حالت یہ رہ گئی ہے حکمرانوں کی، اس وقت حالت یہ رہ گئی ہے اقتدار پرستوں کی کہ زنا کے باقاعدہ طور پہ اڈے بن چکے ہیں، جہاں پر ان بے حسوں کو علم بھی ہے کہ یہاں روزانہ ایک نہیں کئی عورتوں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، اور انہی بے حسوں کی طرف سے ان کو اجازت ہے۔ اگر یہ بے حس حکمران اپنی بے حسی سے باز آ جائیں تو کیا خیال ہے، یوں جس طرح کے ملک کے اندر اس وقت زنا کے اڈے بنا دیے گئے ہیں، کیا یہ اڈے چل سکتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو علم نہیں جو منتھلیاں لیتے ہیں ان ہوٹل والوں سے، جو منتھلیاں لیتے ہیں اس فحش خانے والوں سے، اس بے حیائی کے اڈے والوں سے، کیا ان کو علم نہیں ہے؟ منتھلیاں لینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو علم ہے، لیکن روکتے کیوں نہیں؟ چلو ہمیں تو پیسے ہی مل رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، زنا کی کمائی قطعی طور پہ حرام ہے، قطعی طور پہ حرام ہے، خواہ وہ زانی دے، زانیہ لے، یا جن کے پاس یہ گئے کمرہ بک کروایا، باہر جن کے بے غیرت ان پہ پہرا دے رہے ہیں، ان کی نوکریاں، ان کی تنخواہیں، جو ان کو تنخواہ دے رہا ہے وہ، جن جن تک منتھلیاں پہنچ رہی ہیں وہ، یہ سب کے سب حرام خور ہیں۔ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرام خور ہیں، کیونکہ یہ سارے زنا کرنے اور کروانے کے اسباب مہیا کر رہے ہیں لوگوں کو۔ اگر یہ سہولیت نہ ہوں تو کم و بیش کئی فیصد زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا، کئی فیصد زنا کا دروازہ، جب اس کو جگہ ہی نہ ملے اس کام کے لیے، اس بے غیرتی کے لیے، اس برائی کے لیے، جب اس کے فاعل و مفعول کو کوئی جگہ ہی نہ ملے تو بتائیے وہ کس طرح اس کام کو کر سکیں گے؟ اتنا بے غیرت تو ابھی تک نہیں ہوئے لوگ کہ وہ روڈوں پہ یہ کام شروع کر دیں۔ اپنے ملک کی ہم بات کر رہے ہیں، یورپ ممالک کی نہیں، مغربی ممالک کی نہیں، وہاں تو اس چیز کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا، تو ان کی ہم کیا بات کریں؟ ہم بات کر رہے ہیں اپنے ملک کی، اسلامی ملک جو نام کا اسلامی ملک ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس قدر ابھی تک لوگ بے غیرت ہوئے کہ وہ بازاروں میں گلیوں میں یہ فحاشی شروع کریں، وہ کرتے ہیں کمروں میں چھپ کر، اور جو ان کو یہ کمرے دے رہے ہیں
جنہوں نے اس مقصد کے لیے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے، یہ سب کے سب حرام خور ہیں اور سب کی روزی حرام ہے، اور سب کی روزی حرام ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات رؤوف رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنے غلاموں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دین متین کی تعلیمات دیں، جو دین سکھایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ زنا میں کتنی مصیبتیں پوشیدہ ہیں؟ میرے آقا کی حدیثوں سے عرض کیا جا رہا ہے، الترغیب و ترہیب میں یہ حدیثیں موجود۔ زنا میں کتنی مصیبتیں؟ 6 مصیبتیں، جن میں 3 کا تعلق دنیا کے ساتھ، 3 مصیبتوں کا تعلق، اور 3 مصیبتوں کا تعلق قبر و آخرت کے ساتھ۔ 3 مصیبتوں کا تعلق، نمبر 1، دنیا میں پہلی مصیبت جو زنا کی وجہ سے پڑتی ہے، میرے اور آپ سب کے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے فرمایا زانی کا اللہ تبارک و تعالی رزق کم کر دیتا ہے۔ زانی کا اللہ رزق کیا کر دیتا ہے؟ کم کر دیتا ہے، اس کے رزق کو اللہ اس سے کاٹ دیتا ہے، اس کی روزی سے برکت اللہ اٹھا لیتا ہے، اس کی روزی سے برکت اللہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر فرمایا زانی کے دوسری مصیبت دنیاوی، زانی کی عمر میں اور زانی کے چہرے کی رونق میں مصطفیٰ کریم آقا فرماتے ہیں کمی واقع ہوتی ہے۔ کیا واقع ہوتی ہے؟ فرمایا زانی کا چہرہ سیاہی کی طرف میل ہو جاتا ہے جب وہ اپنے اس ظلم عظیم کو بار بار کرتا ہے، تو اس کے اس ظلم کی لعنت اللہ اس کے چہرے پہ ڈال دیتا ہے۔ فرمایا اس کا چہرہ سیاہی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک خاص سیاہی ہے، نہ کہ آپ اس کو وہ سیاہی سمجھے کہ جس کو اللہ پاک نے پیدا ہی اسود کیا ہے، وہ سیاہی مراد نہیں۔ یہ ایک خاص سیاہی ہے، جس طرح بندہ نمازی ہو تو نمازی کے چہرے پہ ایک خاص نور کو اللہ عطا فرما دیتا ہے، خواہ اس کی رنگت کیسی ہی ہو، اس نور کو مومن دور سے پہچان لیتا ہے کہ یہ نمازی مسلمان آ رہا ہے۔ اسی طرح زانی کے متعلق فرمایا رنگ بھلے اس کا کیسا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کے چہرے پہ ایک خاص لعنت پڑتی ہے جس کو مومن پہچان لیتا ہے، اپنی فراست سے مومن پہچان لیتا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے یہ دنیاوی 3 سزائیں، رزق کم ہوتا ہے، اس بندے کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور اس بندے کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، مومنیت والی رونقیں اس کے چہرے سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ 3 جو آخرت کے عذاب اور مصیبتیں ہیں، نمبر 1، اللہ پاک اس سے قطعی طور پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جو یہ بے حیائی کا کام کرے یا کروائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے رب اس سے قطعی طور پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 آخرت کی سزاؤں میں سے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حساب میں اللہ اس کے ساتھ انتہائی سختی کے ساتھ پیش آئے گا۔ حساب میں اللہ زانی کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا؟ انتہائی سختی کے الفاظ ہیں حدیث میں۔ اور غور کریں، جس شخص سے، یہ شریعت کا اصول ہے، اللہ پاک نے سختی سے حساب لے لیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اور ادھر مصطفیٰ کریم آقا کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس گناہ میں ملوث رہتا ہے، اللہ اس سے قیامت کے دن حساب کس طرح لے گا؟ صرف سختی کے جملے نہیں فرمایا، انتہائی سختی کے ساتھ اللہ اس بندے سے حساب لے گا۔ تو وہ کون ہے جو اللہ کی سختیوں کو برداشت کر کے حساب دے سکے؟ فرمایا تیسرا جو اس پہ عذاب ہوگا، اس کو اللہ مرتے وقت یا مرنے سے پہلے توبہ کی مہلت بھی نہیں دے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ غور کریں، آج یہ کہنا بڑا آسان ہے، ابھی میں جوان ہوں یہ کام کر لوں، ابھی میں جوان ہوں یہ کام کر لوں، مرنے سے قبل جب بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میرے اندر کسی کی عزت کو لوٹنے کی طاقت نہیں رہے گی،
میں اس وقت توبہ طیب ہو جاؤں گا۔ یہ تو تیرا خیال ہے، جس نبی کی ذات پہ تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی بارگاہ میں جا اور پوچھ، جو زنا کی برائی میں مبتلا ہو جائے کیا رب اس کو توبہ کی مہلت دیتا ہے؟ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں ایسے ظالم شخص کو اللہ پاک زنا کی وجہ سے اس کی زندگی میں توبہ کی مہلت دیتا۔ آسان لفظ میں اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں، شریعت میں یہ اصول ہے، بعض گناہ جن کی وجہ سے اللہ پاک بندے سے توبہ کی صلاحیت چھین لیتا ہے، توبہ کی صلاحیت کا ملکہ ان گناہوں کی بربادی کی وجہ سے، ان گناہوں کے برے اعمال اور ان گناہوں کے وبال کی وجہ سے وہ توبہ والا ملکہ خود بخود برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا زانی کو توبہ کی مہلت اور میرا رب اس کو مدتوں تک جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مدتوں کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیرت نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سیاہ میں موجود ہے، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں، مشکات میں میرے آقا فرماتے کیا ہیں؟ فرمایا لوگو غور کریں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، آقا کریم نے یوں اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں دونوں ہاتھوں کی کھول کے یوں داخل فرمایا، فرمایا صحابہ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جب کوئی شخص، یہاں 3-4 لوگوں کا ذکر کیا آقا کریم نے اس حدیث میں، ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے وہ جملہ لیں گے۔ فرمایا جب کوئی شخص زنا سے پہلے ہوتا ہے اس بندے کے ایمان کی حالت صحابہ یہ ہوتی ہے، ایک ہاتھ کو فرمایا یہ اس کا قلب دل ہے اور دوسرے ہاتھ کو فرمایا یہ اس کا ایمان ہے، اور پھر یوں داخل فرما کے سمجھایا اس کا ایمان اس کے دل میں پیوستہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان موجود باقی ہوتا ہے۔ فرمایا صحابہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے یا کرواتا ہے، میرے آقا نے یوں اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، فرمایا یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے، ایسی برائی ہے، ہاتھ داخل کو باہر نکال کے فرمایا صحابہ یوں اس کا ایمان نکل جاتا ہے، یوں اس بندے کا ایمان نکل جاتا ہے اس برے فعل کی وجہ سے، اس برے فعل کی وجہ سے۔ غور کریں کس قدر ظلم عظیم ہے، آقا کریم کس طرح امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ داخل فرمایا مسلمان کا ایمان دل میں یوں ہوتا ہے، پھر ہاتھ سے ہاتھ، فرمایا جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، تو اس بندے کا ایمان اس طرح نکل جاتا ہے۔ میرے اور آپ سب کے مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنی قسم کے؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ ایسے گناہ میں ملوث رہتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے، اس گناہ کی صبح بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں۔ یہ 4 طبقوں کے لوگ شام بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں۔ اب ذرا تفصیل سماعت فرمائیے، مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام جو فرما رہے ہیں 4 قسم کے لوگ صبح بھی اللہ کے، اونچی بولیں، شام کو بھی اللہ کے۔ نمبر 1 قال اربعۃ، فرمایا 4 ایسے ہیں یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ، فرمایا وہ صبح بھی اللہ کے غضب میں رہتے ہیں، شام کو بھی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب میں رہتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء، المتشبہون من الرجال بالنساء، وہ مرد
جو مشابہت اختیار کریں عورتوں کی، یہ بخاری اور مسلم میں بھی الفاظ موجود، وہ مرد جو اپنی شکل بنائیں عورتوں جیسی، وہ مرد جو مشابہت اختیار کریں عورتوں کی طرح، خواہ لباس میں خواہ اپنی شکل کو کچھ اور بنا کے عورتوں جیسے بننے کی کوشش کریں، کیونکہ مردوں کو رب نے جو شکل دی ہے وہ عورتوں سے ممتاز شکل کی حیثیت کے اعتبار سے شکل دی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے کچھ فرشتے ایسا پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے کچھ جن کی تسبیح یہ ہے، جن کی عبادت یہ ہے، غور کرنا، شاید اس طرح آپ جملے سمجھ نہ آئیں، اس حدیث کو سننے کے بعد آ جائیں گے۔ فرمایا میرے آقا کریم نے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی عبادت یہ ہے، کہتے رہتے ہیں پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جس نے مردوں کو داڑیاں دے کر حسن عطا فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو لمبے لمبے بال دے کر حسن عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان فرشتوں کی عبادت ہی یہی ہے، یہ جب سے ہیں جب تک رہیں گے، 24 گھنٹے یہی تسبیح پڑھتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو، اونچی بولیں، داڑیاں دے کر حسن عطا فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو لمبے لمبے گیسو اور بال دے کر حسن عطا فرمایا۔ اور حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، والمتشبہات من النساء بالرجال، فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، جو مردوں کے ساتھ، آج فیشن چل پڑا ہے، عورت ہو کر اور وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہلوانے والی عورت بال کترواتی ہے، اپنے بال مردوں جیسے رکھتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا جو عورت مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ظاہر ہے جب فرشتوں کی یہ تسبیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو لمبے لمبے، جب وہ ان کو کترا دے گی، چھوٹے کرا دے گی، تو مشابہت کن کے ساتھ ہو گئی؟ مردوں کے ساتھ ہو گئی۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں نمبر 2، وہ عورتیں جو مشابہت اختیار کریں مردوں کی، کن کی؟ یہ صبح بھی اور شام بھی اللہ کے غضب میں رہتی ہیں، یہ صبح بھی اور شام کو بھی اللہ کے غضب میں رہتی ہیں۔ نمبر 3، والذی یأتی البہیمہ، فرمایا وہ شخص جو جانوروں کے پاس جا کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، والذی یاتی بالبہیمہ، وہ مرد جو اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑتے ہوئے، فرمایا اس کو جب خواہش نے مجبور کیا تو اس نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا جرم کر ڈالا؟ اس نے جانور کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کیا۔ فرمایا ایسے لوگ بھی صبح بھی اور شام بھی اللہ کے غضب میں رہتے ہیں۔ نمبر 4، والذی یأتی الرجال، فرمایا وہ لوگ جو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی گندی باطل فاسد نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، یاتی بالرجال، کہ ان کے پاس پہنچتے ہیں مرد ہو کر، مردوں میں جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بھی ایسے لوگ ہیں صبح بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں، شام بھی اللہ کے۔ غور تو کریں، جس گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھا جا رہا، جس گناہ کو ہلکا جانا جا رہا ہے، بڑھ چڑھ کے اس گناہ میں انوالو ہو رہے ہیں لوگ۔ خدا را اپنے رب سے ڈر جائیے، مصطفیٰ کریم کے فرامین علی سن کے توبہ تائب ہو جائیے، ورنہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، کبھی بھی اس کے خلاف ہو سکتا، آپ سب کو علم ہے اس بات کا۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں
कितनी किस्म के? फरमाया जिन पर मेरा रब लानत भेजता है। कितनी किस्म के? कौन लानत भेजता है इन पे? ऊंची बोले, मजीद ऊंची बोले। 7 किस्म के लोग ऐसे जिन पर मेरा रब क्या भेजता है। और फिर मेरे आका ने फरमाया सहाबा को, सहाबा इन 7 में से एक ऐसा है, इन 7 में से एक गिरोह ऐसा है जिस पर महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 बार अल्लाह की लानत का जिक्र करके, फलां का जिक्र किया, 1 मरतबा लानत का जिक्र फरमाया, अगले का जिक्र किया लानत का, एक ऐसा मुजरिम भी आया उस पर रसूलुल्लाह ने 3 बार लानत फरमाई कि रब इस पे 3 मरतबा लानत करता है। नंबर 1 रसूल कायनात फखरे मौजूदात मालिक व मुख्तार आका गैब दा नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मलऊन मन आमिला आमला कौम लूत, मलऊन मन आमिला आमला कौम लूत, मलऊन मन आमिला आमला कौम लूत। ये एक किस्म के लोग हैं, लेकिन लानत कितनी मरतबा भेजी है? ऊंची बोले। है कौन? गुनाह क्या है? जुर्म क्या है? बुराई क्या है? कौन सी ऐसी गंदी आदत है जिस पर वो हस्ती जो बुखार पे लानत करने से मना फरमाती हूं, वो हस्ती जो रहमत लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए हूं, 3 बार फरमाए कि मेरा रब इन लोगों पे 3 मरतबा लानत भेजता है। फरमाया मलऊन मन आमिला अमला कौम लूत, फरमाया वो गुनाह है जो कौम लूत वाला जुर्म करे मर्द। फरमाया ये मलऊन है, ये मलऊन है, ये मलऊन है। कौम लूत का अमल क्या है? कुरान इस पे गवाह है। कौम लूत में, और इसके ज़िमन में आपको यह भी बताते चलें कि ये जो लिवातत है, मर्द अपनी ख्वाहिश मर्द की शर्मगाह में पूरी करे, लिवातत मर्द अपनी ख्वाहिश किसी भी औरत की पिछली शर्मगाह में पूरी करे। लिवातत ख्वाब उसकी बीवी ही क्यों ना हो, ख्वाब उसकी, क्योंकि निकाह से मर्द के लिए उसकी बीवी की फकत अगली शर्मगाह हलाल होती है। निकाह की वजह से शौहर के लिए बीवी की कौन सी शर्मगाह हलाल है? अगली शर्मगाह। कुरान और हदीस का मसला है, हर वो शख्स जो अपनी ख्वाहिश नफसानी के पीछे पड़ते हुए अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है किसी भी औरत की पिछली शर्मगाह में, खा वो औरत उसकी बीवी ही क्यों ना हो, या किसी मर्द की शर्मगाह में अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, इसको शरीयत में कौम लूत का अमल कहते हैं। और मेरे आका ने क्या फरमाया? सारे 7 किस्म के लोगों पे अल्लाह लानत भेजता है, लेकिन 3 बार उस पे लानत भेजता है जो मर्द किसी औरत या किसी मर्द की पिछली शर्मगाह में अपनी ख्वाहिश को क्या करता है। गौर करें किस कदर ये जुल्म अजीम है जिस बंदे पे अल्लाह की लानत आए। और यह भी याद रखें, जिस तरह फाइल पे लानत है यहां, इसी तरह मफऊल पे भी लानत है। जो ये जुर्म कर रहा है उस पे भी लानत है, जो ये जुर्म करवाता है उस पे भी। नंबर 2, मलऊन मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, फरमाया वो भी मेरी शरीयत में मलऊन है जब वो जानवर की गर्दन पर रगे काटने के ऐन वक्त जब छुरी चलाता है तो अल्लाह का नाम नहीं लेता, किसी और का लेता है। अल्लाह का नाम नहीं लेता, किस वक्त की बात है? फरमाया मन ज़बहा लिगैरिल्लाह, जिसने छुरी चलाते हुए जानवर की रगे काटते हुए बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ना कहा, बल्कि किसी और का नाम ले डाला, खा वो कोई हो। फरमाया मेरी शरीयत में इस पे भी अल्लाह की लानत है, इस पर भी अल्लाह की। और मेरे ख्याल में
जितने भी मुसलमान हैं ये गुनाह कम से कम किसी मुसलमान में पाया, क्योंकि कोई कितना ही ला इल्म मुसलमान हो उसको इतना जरूर पता है जब छुरी फेरनी है तो नाम अल्लाह का लिया जाता है। नंबर 3 फरमाया मलऊन मन अता शैया मिनल बहाइम, फरमाया अल्लाह की बारगाह में वो भी मलऊन है जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी जानवर के पास जा पहुंचता है, जो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किसी जानवर के साथ ज्यादती करता है। फरमाया अल्लाह की बारगाह में ऐसा मर्द भी क्या है, मलऊन है। नंबर 4 मलऊन मन अक्का वालिदैही, फरमाया अल्लाह की बारगाह में वो शख्स भी मलऊन है, खा वो मर्द हो या औरत हो। फरमाया अक्का वालिदैही, जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, जो अपने वालिदैन की गुस्ताखी करता है, अल्लाह की बारगाह में ऐसा शख्स भी क्या है, मलऊन है। नंबर 5 फरमाया मलऊन मन जमा बैना इमरतिन वबनतिहा, फरमाया जिसने अपने निकाह में एक औरत को ले आया, पहले निकाह में, दूसरे निकाह में इसी औरत की हकीकी बेटी को ले आया, इसी औरत की, खा वो रज़ात की वजह से बेटी हो या नसब की वजह से, जो 2 निकाह करे, एक में मां और दूसरी में बेटी को ले आए, फरमाया मेरी शरीयत में यह भी मलऊन है, क्योंकि यह निकाह शरन होता ही नहीं, यह जायज ही नहीं, यह भी मलऊन। मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम ने 6 नंबर पर फरमाया मलऊन मन गय्यरा हुदूद अल अर्द, ये देहातों में बिलखुसूस बिलउमूम हर जगह जमीनें होती हैं ना, यहां से लेकर यहां तक जमीन है खालिद नामी शख्स की, उसने यहां पर अपनी जमीन पे एक हद बंदी की होती है, छोटा सा बन्ना उसने बना रखा होता है, आगे नजीर नामी शख्स की जमीन शुरू होती है। अब इस नजीर नामी शख्स की जमीन यहां से इस तरफ है और खालिद नामी शख्स की जमीन यहां से इस तरफ है। मेरे आका ने फरमाया कुछ लोगों को ये आदत होती है जब वो अपनी जमीन में ज़राअत करने के लिए जाते हैं, बीज डालने के लिए, तो पहले जमीन को बनाते हैं, फरमाया अपनी हद से कुछ आगे निकल जाता है, अपनी हद से कुछ आगे तजावुज करता है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के यहां मलऊन है, ऐसा शख्स भी अल्लाह के यहां। नंबर 7 मलऊन मनिद्दा इला गैर मवाली, मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स कि जो गुलाम तो हो किसी का, जब पूछा जाए तो वो नाम ले किसी और का, और हदीस के अंदर सया में मौजूद वो शख्स मलऊन है, उस पे अल्लाह की लानत है, जिसके बाप का नाम हो कुछ और वो लोगों को बताता है किसी। इस मसले पे वो मेरे भाई गौर करें जो बच्चियों को पालने के लिए रिश्तेदारों से ले आते हैं, जो बच्चों की परवरिश करने के लिए अपने पास किसी रिश्तेदार की औलाद को ले आते हैं, तो हमेशा याद रखें आप इसकी परवरिश करें शरन बिल्कुल ठीक है, आप उसको पालें शरन बिल्कुल, लेकिन जहां भी उसकी वल्दियत लिखवाने बताने का मौका आए तो आपने उसके असल बाप का नाम बताना है, जिसके नुत्फे से वो पैदा हुआ। ये ना कहना मैंने तो पहले दिन से इसको पाला है लिहाजा मैं ही इसका बाप हूं। मेरे आका करीम फरमाते हैं ऐसा शख्स भी मलऊन है, ऐसा शख्स भी, वो पुकारने वाला खा जिसको पाला गया वो हो या जो पालने वाला है वो कहता है, हालांकि ये बेटा था खालिद का और पालने वाला अहमद नामी शख्स था, अब अहमद कहता है मैं इसका बाप हूं, मैं इसका, आप उसके पालिक तो बन सकते हैं कि आपने उसकी परवरिश की, आपने उसको पाला है, बाप उसका वही है जिसके नुत्फे से वो पैदा हुआ, जिसके नुत्फे से वो। मेरे आका करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम के इस फरमान या निशान से किस कदर बातें हमारे सामने आईं कि जो हम ला इल्मी की वजह से खाम खामे कर जाते हैं। खुदारा मेरे भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी का, अल्लाह का दीन सीखो,
اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر کوئی غلطی، جس طرح کہ آج ہم نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں کلام کیا کسی بھائی سے بتقاضۂ بشریت، کبھی کوئی غلطی ہو گئی تو ابھی موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے طفیل مصطفیٰ کریم کے تصدق سے ہم سب کو قرآن و حدیث سیکھ کر ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔